ذوالفقار علی بھٹو نے ایسا کیا کیا تھا کہ اس کو یقین ہو چلا تھا کہ اب امریکہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ اس نے کیوں کہا تھا امریکہ وہ سفید ہاتھی ہے جو نہ بھولتا ہے اور نہ چھوڑتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف رجیم چینج کیسے ہوا؟ مارشل لا لگا اور اس کے بعد پھانسی چڑھا دیا گیا۔ ویسے ہی تاریخ پاکستان میں پھر سے دہرائی جا رہی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے ایبسولوٹلی ناٹ کب کہا، جس کا خمیازہ پھانسی کی صورت میں بھگتنا پڑا۔ آج سے 46 سال قبل 28 اپریل 1977 کو پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انتہائی جوشیلے اور جذباتی انداز میں پاکستان کے اندرونی معاملات میں امریکی مداخلت کا الزام لگایا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب وہ اپنے 5 سالہ اقتدار کے آخر تک پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں شعلہ بیان تقریر میں کہا تھا، امریکہ پاکستانی حکومت کے خلاف مداخلت کر رہا ہے اور اپوزیشن کے ذریعے مجھے ہٹانا چاہتا ہے۔ بھٹو نے اس سے قبل راولپنڈی میں خط کو امریکی وزیر خارجہ ہنری کسنجر کی دھمکی قرار دے کر عوام کے سامنے لہرایا تھا۔ اس وقت ذوالفقار علی بھٹو کا یہ بیانیہ تھا کہ میرے خلاف عالمی سازش ترتیب دے دی گئی ہے جس کو امریکہ نے مالی مدد فراہم کی ہے اور میرے سیاسی مخالفین کو سازش میں مہرہ بنایا گیا ہے۔ یاد رہے حکومت گرنے سے قبل گزشتہ برس پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان 27 مارچ 2022 کو ایک بڑے جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے ایک کاغذ لہرا کر دعویٰ کرتے تھے کہ یہ ہے وہ سائفر جو امریکہ نے بھیجا ہے، دھمکی آمیز سائفر، جس میں لکھا ہے کہ اس کو ہٹاؤ وگرنہ خطرناک نتائج کے لیے تیار رہو۔ بیرون ملک سے اس نے حکومت گرانے کے لیے سازش کی ہے اور انہیں لکھ کر دھمکی دی گئی ہے۔ اس وقت سابق وزیر اعظم عمران خان نے اپنی تقریر میں سابق وزیر اعظم ذوالفقار بھٹو کا بھی حوالہ دیا، جنہوں نے 46 سال قبل الزام لگایا تھا کہ ان کی حکومت کے خلاف اپوزیشن کی تحریک کے پیچھے امریکہ ہی ہے جو انہیں اقتدار سے نکالنا چاہتا ہے۔ بھٹو نے کہا تھا، یہ ایک بہت بڑی عالمی سازش ہے جسے امریکہ کی مالی مدد حاصل ہے تاکہ سیاسی حریفوں کے ذریعے مجھے نکال دیا جائے۔ یہاں پر بھٹو نے اپنے ایبسولوٹلی ناٹ کی کہانی بتائی۔ اس کی وجہ بتاتے ہوئے بھٹو نے کہا، ویتنام میں امریکہ کی حمایت نہ کرنے اور اسرائیل کے مقابلے میں عربوں کا ساتھ دینے پر امریکہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ 1 گھنٹے اور 45 منٹ تک جاری رہنے والی اس تقریر میں انہوں نے امریکہ کو ایک ہاتھی قرار دیا جو بھولتا ہے نہ معاف کرتا۔ بقول بھٹو، امریکہ کی سازش کامیاب ہوئی اور حزب اختلاف کی جماعتوں کے اتحاد پی این اے کی تحریک سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جنرل ضیاء الحق نے 5 جولائی 1977 کو ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا۔ اس کے بعد بھٹو پر نواب محمد احمد خان قصوری کے قتل کا مقدمہ چلایا گیا۔ عدالت میں اپنے بیان میں انہوں نے دعویٰ کیا، ان کے ساتھ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ انہوں نے پاکستان کو ایک جوہری طاقت بنانے کا عزم کر لیا تھا اور امریکہ کے وزیر خارجہ ہنری کسنجر کے خبردار کرنے کے باوجود جب انہوں نے جوہری پروگرام سے پیچھے ہٹنے سے انکار کیا تو ہنری کسنجر نے انہیں دھمکی دی، تمہیں ایک خوفناک مثال بنا دیا جائے گا۔ امریکی وزیر خارجہ کا یہ مبینہ جملہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں آج بھی گونج رہا ہے اور پاکستان آج جن حالات کا سامنا کر رہا ہے اس میں اس دھمکی اور اس کے نتائج کا بہت کردار ہے۔ تاہم اس کے گواہ صرف ذوالفقار علی بھٹو ہی ہیں جو اپنے اقتدار کے آخری دنوں اور گرفتاری کے بعد بھی مسلسل چیخ کر یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ان کے خلاف امریکہ سازش کر رہا ہے۔ اپوزیشن کی جماعتیں اور پاکستان کے مقامی صنعت کار جن کی صنعتیں قومی تحویل میں لے لی گئی تھی اس سازش میں شامل ہیں۔ بھٹو اس نقطے پر پاکستان کے عوام کو متحرک کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن دیر ہو چکی تھی۔ جیرالڈ نے اپنے انٹرویو میں یہ کہا تھا کہ اس وقت امریکہ میں انتخابات قریب تھے اور ڈیموکریٹس کے جیتنے کے بہت زیادہ امکانات تھے اور وہ ایٹمی عدم پھیلاؤ کی پالیسی پر سختی سے عمل کرنا چاہتے تھے۔ اسی سلسلہ میں پاکستان کو ایک مثال بنانا چاہتے تھے۔ کسنجر نے بھٹو کو ایٹمی پروگرام ترک کرنے کی ضرورت میں A7 اٹیک بمبار طیارے دینے کی پیشکش کی۔ بصورت دیگر اقتصادی اور فوجی پابندیوں کے بارے میں بھی بتا دیا گیا تھا۔ اپنے انٹرویو میں جیرالڈ نے بھٹو کو اپنی کمزوریوں کے باوجود پاکستان کا سب سے باصلاحیت ذہین اور قابل سیاستدان قرار دیا تھا۔ بھٹو اور امریکی صدر فورڈ، وزیر خارجہ ہنری کسنجر اور دیگر امریکی حکام ساتھ ملاقاتوں کی حرف بہ حرف تفصیلات امریکی محکمہ خارجہ کے ریکارڈ میں موجود ہیں۔ جیرالڈ کے علاوہ امریکہ کے ایک سابق اٹارنی جنرل رامسے کلارک نے اپنے ایک مضمون میں لکھا تھا کہ میں سازشی تھیوریز پر تو یقین نہیں رکھتا لیکن چلی اور پاکستان میں ہونے والے فسادات میں بڑی مماثلت ہے۔ چلی میں بھی سی آئی اے نے مبینہ طور پر وہاں کے صدر سیلواڈور الاندے کا تختہ الٹنے میں مدد کی۔ علی جعفر زیدی کہتے ہیں، بھٹو نے عدالت میں اپنے بیان میں بتایا کہ ہنری کسنجر نے کہا ہے اگر آپ نے ری پروسیسنگ پلانٹ کے معاہدے کو منسوخ، تبدیل یا معطل نہیں کیا تو ہم آپ کو ایک خوفناک مثال بنا دیں گے، جس کے جواب میں بھٹو صاحب نے کہا، اپنے ملک کی خاطر، پاکستان کے عوام کی خاطر میں اس بلیک میلنگ اور دھمکی کو نہیں مانوں گا۔ 1965 میں بھٹو ویانا میں گئے، وہاں ڈاکٹر منیر احمد خان انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی میں سینئر پوزیشن میں تھے۔ انہوں نے بھٹو صاحب سے کہا، انڈیا اپنے جوہری پروگرام کے ذریعے ایٹم بم بنانے کی تیاری شروع کر چکا ہے۔ علی جعفر زیدی کے مطابق بھٹو نے اس وقت سے ہی جوہری منصوبے پر اپنا ذہن تیار کر لیا تھا۔
भुट्टो बुनियादी तौर पर इंडिया का तसल्लुत किसी भी सूरत कबूल करने को तैयार न था। चनाचे 1965 से ही जौहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक वो ज़हनी तौर पर तैयार था। 1972 में भुट्टो ने डॉक्टर मुनीर अहमद खान को कायल किया और उन्हें पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का चेयरमैन बना दिया और डॉक्टर अब्दुल सलाम को साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मशीर मुकर्रर किया। इस तरह मुल्क के जौहरी प्रोग्राम पर तेजी से काम शुरू हुआ। 1970 में भुट्टो ने अपनी एक किताब में लिखा था कि अगर हमने अपना एटमी प्रोग्राम सिर्फ पुरअमन मकासद के लिए जारी रखा और इंडिया ने एटमी हथियारों में बर्तरी हासिल कर ली तो वो हमें ब्लैकमेल करता रहेगा। इंडिया को पाकिस्तान की एयरफोर्स पर बर्तरी हासिल हो जाएगी और पाकिस्तान शुमाली इलाका जात और कश्मीर से हाथ धो बैठेगा, जबकि बाकी पाकिस्तान को नस्ली बुनियादों पर तकसीम करके छोटी छोटी रियासतों में बांट कर खत्म कर दिया जाए। इसके अलावा भुट्टो की तरह इमरान खान ने भी OIC के मुमालिक के 2 इजलास बुलवाए। भुट्टो का एक कसूर ये भी था कि उन्होंने 1974 में इस्लामी मुमालिक के अहम रहनुमाओं को इकट्ठा किया और इस्लामाबाद में इस्लामी कॉन्फ्रेंस की। इस कॉन्फ्रेंस में जो करारदादें मंजूर हुई कि मुस्लिम दुनिया को अपनी करेंसी बनाना होगी, अपनी पार्लियामेंट हो, तेल की कीमतें मुस्लिम मुमालिक खुद तय करेंगे, वगैरह वगैरह, ये बातें अमेरिका के लिए काबिले कबूल नहीं थी। भुट्टो जब तक एस्टेब्लिशमेंट के हाथ का खिलौना बन के खेलता रहा तब रावी चैन ही लिखता रहा, मगर भुट्टो ने जैसे ही एम्पावर होने की कोशिश की, बड़े फैसले लेने की कोशिश की तो इंजाम आपके सामने है। मगर भुट्टो के हटाए जाने के बाद भुट्टो हाथ लहराते रहे मगर अवामी हमायत वैसी हासिल ना कर सके जैसी हमायत अब इमरान खान को हासिल है। भुट्टो हाथ लहरा के दिखाते रहे, जगह जगह तकारीर करते रहे, मगर भुट्टो खुद एक जागीरदार घराने से था और बहुत सी खामियां भी थी जिसकी वजह से उसको दुबा लिया गया। मगर इमरान खान दूसरी तरफ खुददार, ईमानदार और करप्शन से पाक लीडर है जिसने पहली दफा पाकिस्तान को उसकी असली मसाइल के बारे में समझाया और आवाम समझ रही है। भुट्टो का एब्सोल्युटली नॉट और इमरान खान का एब्सोल्युटली नॉट, फर्क सिर्फ इतना है कि अवाम को इस दफा का एब्सोल्युटली नॉट समझ आ चुका है। इमरान खान ने OIC के मुमालिक को बुलाकर कहा कि हमें मिलकर इस्लामी कुव्वत के तौर पर आगे आना होगा, हमें अपना ब्लॉक बनाना होगा। ऐसी बात तो भुट्टो ने भी की थी, मगर उसके बावजूद भी आज पाकिस्तान की 75% अवाम इमरान खान की बात को समझ रही है। देखना ये होगा कि भुट्टो के खिलाफ तो वो साजिश कामयाब हो गई थी, क्योंकि भुट्टो के पास अवामी हमायत उस तरह से हासिल नहीं थी जैसे अभी इमरान खान के पास है। तो क्या दोबारा से बैरूनी ताकत अपनी साजिश में कामयाब हो सकेगी? पाकिस्तान के एक और अजीम लीडर, और यहाँ तक कि ये कहा जाए कि कायद आज़म के बाद सबसे अजीम लीडर इमरान खान के खिलाफ कामयाब हो सकेंगे या नहीं? आप भी हमें अपनी राय से आगाह कीजिए। हमारा YouTube चैनल माजी हाल एंड Facebook पेज लाजमी लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट से आगाह कीजिए।